یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ نہیں سوچتے، نہ دل ہے نہ دماغ ہے، کوئی اپنی 5 سینسز، وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہم بہت سائنٹیفک ہیں، 5 سینسز کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو قرآن بھی ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ان 5 سینسز کا صحیح استعمال کرو اور پہنچو وہاں تک جہاں پہنچنا چاہیے۔ اور اس طرح کی بات بار بار قرآن مجید میں آ رہی ہے، سورہ الاحقاف میں بھی آ رہی ہے۔ اور البتہ تحقیق قدرت دی ہم نے انہیں، اس میں جو نہیں قدرت دی تھی ہم نے تمہیں، اور ہم بنائے ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل، تو وہ نہیں کام لیتے ان سے جو لینا چاہیے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی سے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی یہ کس لیے فیکلٹیز دی گئی تھی ہمیں؟ کہ ان سے ہم صحیح کام کر سکیں۔ ہم اسی زبان سے دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اسی کان سے وہ کچھ سنتے ہیں اور اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، جس میں اگین دین کا مذاق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے۔ آنکھوں سے بھی ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بار بار ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا کہ یہ اندھے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ یہاں پر ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ جو غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو فلاں جگہ گئے، تم بیٹھے ہوئے ہو اپنی مسجد میں مصلے پہ اور تم ٹوٹلی اس طرح فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس طرح سے تمہیں کوئی ABCD بتا رہا ہے، ہم نے تو وہاں جا کے نظر نیاز دی، ہمارا کام ہو گیا۔ تو اس کی کیا ہمارے پاس لاجک ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ ہم مزید غلط کاموں میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ سے پکڑ کے روکتے نہیں ہیں، ہمارے سامنے صرف ایک بل بورڈ آتا ہے جیسے ہم موٹر وے پہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی آپ کو ٹریفک پولیس مین کھڑا ہو کے زبردستی ڈنڈے بھی نہیں پوچھے گا لاہور جانا ہے، پشاور جانا ہے، کراچی جانا ہے، ملتان جانا ہے۔ آپ کسی سے ڈائریکشن لے لیں گے، وہ آپ کو ڈائریکشن دے دے گا، آپ پھر بھی غلط پاتھ پہ جاتے ہیں، اٹس یور چوائس۔ وہ وہاں کھڑا دیکھتا رہے گا، وہ آپ کو کہے گا کچھ نہیں، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے، یو آر آن دا ڈرائیونگ سیٹ، آپ خود ڈرائیو کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم زندگی میں بھی ہمارے سامنے بل بورڈ آ رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے ریفرنسز کے ساتھ، لیکن جو نہیں کرنا چاہتے وہ اپنے لیے اس کو امتحان بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں کہیں گے کہ دیکھو تمہیں ایک موقع ملا، دوسرا ملا، تیسرا ملا، تم نے نہیں اس سے سیکھا۔ دوسرا یہ کہ کچھ چیزیں انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے لیے لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو ملنی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ اس کو ہم صحیح طریقے سے حاصل کریں یا غلط طریقے سے۔ وہ ملنی تھی، لیکن ہم نے جلد بازی کر کے ایسا کام کیا جو کہ غلط ہوا، اور وہ ہماری کیونکہ تقدیر میں تھی تو ہمیں مل گئی، ہاں ہم نے اس کو ایسوسیٹ کر دیا اس غلط کام سے جو ہم کر رہے تھے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور کہا تمہارے رب نے دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا تمہارے لیے۔ کیونکہ یہاں پہ ہمارے لیے یہ پھر سوال آتا ہے پھر کیا کریں، کس کو بلائیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی 5 سینسز سے کوئی ٹینجیبل سلوشن چاہیے، میٹافوریکل سلوشن ہمیں نہ اپیل نہیں کرتا، وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی لیے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا۔ بہت سے لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں پتہ نہیں میری دعا قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، میری عبادت قبول ہو بھی رہی ہے کہ نہیں، میں صحیح کام کر بھی رہا ہوں کہ نہیں۔ یہی باتیں ہمارے ذہن میں نا ہر وقت چلتی رہتی ہیں، اور شیطان اور ہمارا نفس ان کو بہت ہوا دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پکارو، استجیب لکم، مجھے پکارو، میں نے قبول کرنی ہے تمہاری دعائیں۔ تو ہمارے پاس ہر وقت یہ سلوشن موجود ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ دوسری مثال جو ہے وہ سورہ رعد کی آیت نمبر 14 میں آ رہی ہے، جو اس سے کنیکٹڈ ہے، لہو دعوت الحق، اسی کے لیے پکارنا برحق ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کیوں پکاریں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بیکاز دس از دا رائٹ میتھڈالوجی، یہ ہی صحیح طریقہ ہے، اور جنہیں وہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں وہ جواب دیتے ان کو کچھ بھی، مگر مانے پھیلانے والے کی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف تاکہ وہ پہنچے ان کو منہ کو، اور نہیں وہ پہنچنے والا انہیں، اور نہیں دعا کافروں کی مگر گمراہی میں۔ اب کتنی خوبصورت مثال سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا، مجھ سے بات کرو، مجھ سے مانگو، I will give it to you۔ اور اگر تم کسی اور سے مانگ رہے ہو تو یہاں کیا مثال دی گئی؟ یہاں پہ وہ مثال ہے جو ایک انسان اپنے ہاتھ پھیلا کے رکھتا ہے پانی کے نیچے، اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور پانی اوپر سے گش کر کے گر رہا ہے، لیکن وہ نکلتا جا رہا ہے، وہ جب تک منہ کے پاس آتا ہے وہ کچھ بچتا نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح نہ سوچیں کہ اچھا میں نے تو بڑا اچھا کپ بنایا and I can hold the water۔ یہاں پہ آپ کسی بچے کے بارے میں سوچیں
کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم خود وضو کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بچہ چھوٹا ہے، اس کو کہتے ہیں آؤ تمہیں بھی وضو سکھائیں، اس بچے سے وہ کپ نہیں بنایا جاتا، وہ ہولڈ نہیں کیا جاتا. یا اگر بڑے کا بھی سوچنا ہے تو یہاں پہ بتایا جو جا رہا ہے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں پانی کے لیے اور وہ پانی اندر سے نکلتا جا رہا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے ہاتھوں سے کنویں کے کنارے سے پانی لینا چاہے اور وہ ہاتھ اس کی طرف پھیلا کر پانی کو کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کبھی پانی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر پانی اس کے ہاتھ پر آ بھی جائے تو اس کے ہاتھ سے اٹھ کر اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا. پہلا پکارنا کیا تھا؟ سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا، جیسے آپ کسی جانور کو بلا رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ پکار رہے ہیں لیکن اس تک آواز نہیں پہنچ رہی. آپ کا پکارنا جو ہے that is not giving you any results. جو ریزلٹس آ رہے ہیں وہ کس لیے؟ یا تو آپ کا امتحان ہے یا اللہ تعالیٰ نے ویسی آپ کی قسمت میں رکھا ہوا تھا جو آپ کو مل جانا تھا. پھر سورہ رات کی جو آیت ہے اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ کو پکارو. دیٹ از دی ایویڈنس بیسڈ ڈیٹا پروونگ کہ یہ ہمیں کام کرنا ہے، یہ ایویڈنس ہے. اگر کچھ اور کر رہے ہو تو وہ ایسے ہی ہے کہ پانی تمہاری انگلیوں سے نکلتا جا رہا ہے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا درست نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ ریجیکشن دی گئی ہے قرآن مجید میں. جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور انہوں نے تکبر کیا، ان سے نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، اور نہ وہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ داخل ہو جائے اونٹ ناکے میں سوئی کے. یعنی اگر آپ ایک وہ نیڈل لیتے ہیں اور اس میں آپ جیسے دھاگا پروتے ہیں، کئی لوگوں کی اگر آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو دھاگا پرونے میں بھی ان کو ٹائم لگتا ہے. اب تو خیر یہ ایکٹیویٹی گھروں میں کم ہو چکی ہے کہ گھر میں خود سٹچنگ کوئی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دس از ایز امپاسبل. جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو ریجیکٹ کر کے ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے اپنا کوئی کام کروانے کا، اپنے اسپرچویلٹی کا، جو اللہ تعالیٰ نے کلیئرٹی سے قرآن مجید میں بتا دیے ہیں کہ لک دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے، ان کو اختیار کرتا ہے. تو کیسے ہے؟ جیسے ایک نیڈل ہے اور اس میں سے آپ ایک اونٹ کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا نیڈل ہے اس کے ناکے میں سے، اس سوراخ میں سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ موٹا دھاگا بھی نہیں گزر سکتا، رسی نہیں گزر سکتی، کہاں اونٹ؟ یعنی جو مثال دی گئی ہے اس کو امیجن کریں. اور یہ قرآن مجید میں سورہ الاعراف کی ورس نمبر 40 آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو وہاں پہ ڈیٹیل مل جائے گی. اور جو ہم رمضان کی فرضیت کے بارے میں آیت پڑھتے ہیں 183، اس کے بعد آیت نمبر 186 آتی ہے سورہ البقرہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کرے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں. آئی ایم دیر. کیونکہ ہمیں بچپن سے کیا بتایا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ تو ہم نے یہ سوچا ہی از دیر، دور ہیں، اللہ تعالیٰ دور ہیں. اور پھر یا ہم نے سوچا میں بہت گناہ گار ہوں. بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں نا، میری کہاں دعا قبول ہونی ہے. کوئی کہتا ہے میری نمازیں بہت irregular ہیں، کوئی کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے. بٹ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوئی اور کرائٹیریا نہیں دیا. کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جو بھی میرا بندہ مجھے پکارے. ہم اللہ کے بندے ہیں نا سب. تو اگر ہم یہ فارمولا بنا لیں، مجھے کوئی بھی چیلنج ہے irrespective کہ میرے سے کیا مسئلہ میری زندگی میں آ رہا ہے، میں نے اس جیسا نہیں بنا کہ میں کسی کو بلا رہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، میں نے اس جیسا نہیں بننا مجھے فائدہ نہ ہو، مجھے بیسٹ اپنا کام وہ لینا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ امی ابو بھی آپ سے ناراض ہوتے ہیں، گھر والے پیرنٹس ناراض ہوتے ہیں، پیرنٹس کی محبت بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا، لیکن پھر آپ ذرا سی فرمائش ڈالتے ہیں، وہ اپنی ناراضگی کے باوجود آپ کے لیے وہ کام کرتے ہیں. آپ ناراض ہو کے 2 دن کمرے میں بھی بند ہو جائے نا تو امی آپ کی پسند کا کھانا پکانا شروع کر دیتی ہیں منانے کے لیے. یعنی جو محبت ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی مخلوق سے بہت محبت کرتا ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے، اس کنیکشن کو پسند کرتا ہے. یہ ہمارے اینڈ پہ ایک فلا ہے، ایک بگ گیپ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر ناٹ گڈ انف ٹو بی کنیکٹڈ ڈائریکٹلی ٹو ہم. تو اپنے اندر یہ کانفیڈنس لے کر آئیں آپ لوگ سب، ہم سب کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتی ہوں. مجھے کوئی درمیان میں جو سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے طریقے بتائے ہوں اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں چاہیے. اور اسی لیے کہا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون.
اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی۔ جب وہ دعا کرے مجھ سے پس ضرور وہ حکم مانے میرا، اور ضرور وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہاں پر ہمیں کیا بتایا گیا؟ جتنا ہمارا فیتھ سسٹم سٹرونگ ہو جائے گا نا، جتنا ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہوگا کہ اللہ ہے نا، آئی کین آلویز ٹاک ٹو ہم، وہاں سے کوئی وکی لیکس نہیں ہے، کوئی میرا ڈیٹا جو ادھر نہیں جائے گا، کوئی مجھے بلیک میل نہیں کرے گا، کوئی مجھے دوبارہ ریمائنڈر نہیں دے گا تم نے یہ غلط کام کیا۔ الحمدللہ مائی لائف از گوئنگ ٹو بی گڈ، آئی ایم سیف دیر، وہاں میری سیفٹی ہے، وہاں مجھے صحیح گائیڈ لائن ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں تو سب کچھ ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہاں پہ مجھے ہدایت ملے گی۔ وہ جو پن لوکیشن کی ہم نے بات کی تھی، وہ پن لوکیشن مجھے وہیں سے ملنی ہے پراپر، کہ یہاں پہنچ جاؤ بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اسے قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخشش دوں، اور یہ طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ کتنے لوگ اس وقت جو رمضان کی راتوں میں پروگرام بناتے ہیں کہ سحری یہاں کریں گے، رات کو گپ شپ لگائیں گے، میچ شیچ کھیلیں گے، گیمنگ کہیں کریں گے، اور پھر سحری کھائیں گے، اور یہ وہی وقت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکار ہے ہمارے لیے، مانگو جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک خاص موقع ہے، اور ایون جیسے آپ کے اندر ایک گلٹ ہے کہ میرے سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو دیکھیں بخشش بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دوں گا۔ تو آج کل کی راتیں جو ہیں رمضان کی، اور اب ہم آخری عشرے کی طرف موو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گیئر اپ کریں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے، وہ اللہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے، جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے، جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے۔ یعنی جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق آپ کو سلوشن دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، بے شک میں تمہیں چند اہم کلمات سکھاتا ہوں، تم اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو اور وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اسے تم اپنے سامنے پاؤ گے، جب تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو، جب تم مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اچھا، یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایک تو پسند نہیں کیا کہ ہم کسی اور سے مانگیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ڈائلنگ کا طریقہ بتایا، ڈائریکٹ کنیکشن کا طریقہ بتایا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی اور سے مانگتے ہیں تو دیٹ از اے شارٹ کٹ، مجھے بس یہ وقتی طور پہ مل جائے، دیٹس اٹ۔ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو آپ کی پوری پرسنالٹی گروم ہوتی ہے، یو آر ورکنگ آن یور ہول پرسنالٹی۔ آپ اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں تو آپ پھر وہ کرنے والے کام بھی کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس موقع پہ کرنے کے لیے کہا کیا ہے، مجھے اپنا اینڈ جو ہے نا اس کو سٹرونگ کرنا ہے، مجھے جو کرنے والے کام ہیں ان کی طرف توجہ دینا ہے۔ آٹومیٹیکلی ایسے ہو جاتا ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں پھر ہمیں تھوڑی سی شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو میں اپنی نمازیں ٹھیک کر لوں، پھر ہم کہتے ہیں اچھا نہیں ابھی یہ غلط کام میرا تھا کہ مووی دیکھ لوں یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کر لوں، تو نہیں مجھے روک لینا چاہیے، ابھی تو میں نے دعا مانگی تھی۔ پھر آپ اپنے آپ کو فوراً بہتر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ جو پیئر پریشر ہے نا فضول کا، ہم اس سے بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وی بیکم مور انڈیپینڈنٹ ان آور تھاٹ پروسیس۔ آج کل ہمیں شوق بھی بہت ہے نا انڈیپینڈنٹ ہونے کا، سیلف ریلائنٹ ہونے کا، تو دعا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہمیں یہ پیرامیٹر بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے عاجز وہ ہے جو دعا مانگنے سے عاجز ہے، ہیلپ لیس، سب سے زیادہ ہیلپ لیس اور جسے کہتے ہیں سیلف پٹی کا شکار بندہ وہی ہے تو دعا نہیں مانگ سکتا۔ وہ بیٹھا ہوا ہے، خود کچھ کھا پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے امی میرے لیے دعا کرنا، خود نہیں مانگ سکتا۔ خود دعا اپنے لیے کرنی چاہیے۔ یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ کون سی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا. ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ہم اگر کرتے ہیں نا دوبارہ وہی طریقہ شروع کر دیتے ہیں. تسبیح پانی کے اندر ڈبو کے کرنی ہے، کیونکہ یونس علیہ السلام نے وہ مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، وہاں پانی تھا. کوئی کہتا ہے اتنے لاکھ دفعہ کرنی ہے، کوئی کہتا ہے یہ تسبیح کرتے ہوئے بات نہیں کرنی. پتہ نہیں ہم نے اتنے مشکل طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ جو ہمیں اس سے بینیفٹ مل رہا ہے وہ پھر لاسٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو ایک دن یہ کلمہ اس سے آفات و مصائب سے نجات دلائے گا، اور اس سے پہلے جو ہو چکا سو وہ ہو چکا. آپ جیسے یہاں پہ کالج میں ہوتے ہیں یا کہیں ہم ٹریفک جیم میں ہوتے ہیں یا کبھی ہم بیٹھے ہوئے اپنے اون پہ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کلاس میں بیٹھے ہوئے ٹیچر ابھی نہیں آئے ہیں، کلمہ پڑھیں، ذکر کریں، اپنا اللہ سے دعائیں کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو گیئرڈ اپ رکھیں، ہم ویل کنیکٹڈ رہیں. ہم کیوں اپنے اس کنیکشن کو ڈراپ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ تو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم کنیکٹ ہوں. اور اگر ہزارہ لوگ بھی ایک جگہ بیٹھ کے ایٹ ون ٹائم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں تو کہیں پر بھی کسی کا کنیکشن نہیں ڈراپ ہوگا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ شاید میری دعا نہیں سنی جا رہی، اس وقت بہت سارے لوگ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آپ ٹیمز پہ، زوم پہ اگر ایک سرٹن نمبر سے زیادہ لوگ جوائن کریں تو وہ کنیکشن جو ہوتا ہے وہ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے نہیں ہوگا. نہ ہمیں کوئی تھریٹ ہوگا کہ فلاں نے پہلے جوائن کر لیا یا فلاں کون سی دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اپنی مانگ رہے ہیں، ہم اپنی مانگ رہے ہیں. اللہ نے ان کو بھی دے دینا، ہمیں بھی دے دینا. تو اللہ تو سب کی پکار سنتا ہے. اور کئی دفعہ ضروری نہیں کہ ہمیں کوئی چیز چاہیے، وی جسٹ نیڈ اے لسننگ ایئر. ہم چاہ رہے ہیں کوئی میری بات سن لے، تو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں ہے جو ہماری بات سنتا ہے اور ہماری بات سمجھتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بار بار کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین مائی سیلف. مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کو سمجھا نہیں پا رہی کہ میرا مسئلہ کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی. ہمارے کہے بغیر اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے. ہم جو دل میں سوچ رہے ہیں بول نہیں سکتے، بولتے ہوئے ہمیں عجیب سا لگ رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھ آ رہا ہے. تو دیٹ از وائی دس از اے ویری بیوٹیفل کنیکشن. اینڈ آئی لیو یو ود دیز 2 دعاز. آج کی جو دعائیں جو آپ پڑھیں کثرت سے پڑھیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. اور ایک اور دعا، یہ خاص طور پہ دوسری دعا جب آپ کو ڈپریشن ہو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ محسوس ہو، تب یہ پڑھیں اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا. جب آپ یہ دعا کریں گے آپ نوٹس کریں گے آپ کے اوپر وہ جو بوجھ سا ہے نا وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. So we'll finish off over here with the dua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.